اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 3، تیسری قسط، سندھ میں مسلمانوں کی حکومت. بعد رحلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عرب نے جس تیزی کے ساتھ صرف 20 سال کے اندر شام، فلسطین، مصر و ایران کو مغلوب کر کے اپنی حکومت وہاں قائم کر دی، یہ تاریخ کا خواہ کتنا ہی حیرت ناک واقعہ کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ ایسا ہوا تھا اور سب کو اس کا اعتراف ہے. ہمارے موضوع سے یہ بحث بالکل جدا ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جنہوں نے عرب کے وحشیوں میں یہ شاہانہ عزم پیدا کر دیا، اور وہ کیا انقلاب تھا جس نے ایک سوئی ہوئی بستی، ایک پست و ذلیل قوم کو دفتن بیدار کر کے غلامی کی ادنا سطح سے اٹھا کر حکومت و فرمانروائی کی بلند سطح تک پہنچا دیا. تاہم یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس جماعت نے ایشیا میں عجم کے ملوکانہ سلسلوں کو دفتن مٹا کر رکھ دیا، اس کے عزائم کا تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی فاتحانہ پیش قدمی کو جاری رکھے. چنانچہ ہندوستان بھی اس سے محروم نہیں رہا، اور اسی وقت جبکہ اسلام کے سیلاب فتوحات سے دنیا کے اور بہت سے ممالک سیراب ہو رہے تھے، سرزمین ہند بھی یہ شرف حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہی. جب پہلی صدی ہجری میں اہل عرب چاروں طرف منتشر ہو گئی تو انہوں نے اپنے مقبوضات کے وسیع کرنے میں کوئی دقیقہ کوشش نہ اٹھا رکھی، اور اس وقت تک وہ اپنے فاتحانہ اقدام سے باز نہیں آئی جب تک کہ خود فطرت نے ان کے سامنے ناقابل تسخیر حجابات پیدا نہیں کر دیے تھے. وہ شمالی افریقہ میں پھیل گئی، اور کون کہہ سکتا ہے کہ کہاں جا کر ٹھہرتی اگر خشک و گرم ریگستان مانے نہ آ جاتا. اسی طرح جب انہوں نے ہسپانیہ کو زیر نگین کیا تو اپنی حدود و سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے وہ اس وقت تک مضطرب رہے جب تک کہ ان کے سامنے بحر اٹلانٹک کی موجوں نے ایک خط فاصل نہیں کھینچ دیا تھا. یہی صورت بالکل مشرق میں بھی پیش آئی کہ وہ فارس کو فتح کر کے آگے بڑھے تھے، لیکن ہندوکش کے برف پوش سنگین دیواروں نے انہیں ہندوستان آنے سے روک دیا تھا. اور اس لیے تسخیر ہندوستان کا فخر حقیقی معنوں میں مشرق کے مسلمانوں کو حاصل ہوا، جن کے اندر عربوں نے مذہبی تعلیم کے ساتھ اپنا سارا فاتحانہ جوش بھی منتقل کر دیا تھا. ہر چند اہل عرب ان دولتوں سے پوری طرح آگاہ نہ تھی جن سے سمندر کی گہرائیاں مالا مال ہیں، تاہم وہ مغربی ہند کے سواحل سے بے خبر نہ تھی جہاں زمانۂ قدیم سے عرب کے تاجروں کی آمد و رفت پائی جاتی تھی. یہ لوگ خلیج فارس کو عبور کر کے دریائے سندھ کے دہانے تک، اور وہاں سے سپرا اور کمبایت اور کبھی کبھی کیلیکٹ کے ساحل پر ملابار کی دیگر بندرگاہوں تک پہنچ گئے. انہوں نے اپنے وطن واپس جا کر ہندوستان کی دولت، ہندوستان کی پیداوار اور یہاں کی بت پرستی وغیرہ کا حال بیان کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ ثانی کے عہد میں ایک فوجی مہم 15 ہجری میں ساحل ہند پر روانہ کی گئی جو ممبئی کے قریب تھانے پر قبضہ ہو کر بھروچ تک پہنچ گئی. اس کے بعد خلیج فارس کے عربوں نے، جو بڑے ذی حوصلہ اور دلیر لوگ تھے، متعدد بار ساحل ہند پر اپنی فوجیں پھیلا دیں، لیکن ان کا شمار فوجی طاقت میں تھا. باقاعدہ جنگ سے انہیں کوئی واسطہ نہیں تھا، اور مقصود بھی صرف اشاعت اسلام تھا، نہ کہ کسی سلطنت کی بنیاد ڈالنا. عربوں کا اولین حملہ اور محمد بن قاسم. عربوں کا سب سے پہلا باقاعدہ حملہ ہندوستان پر مکران کی طرف سے ہوا تھا، جو انتہائی مشرق میں خلافت کا ایک دور دراز صوبہ تھا، اور چونکہ سرحد ہند پر کوئی قدرتی مانع موجود نہ تھا، اس لیے مکران کے گورنر نے متعدد بار حملے کیے تھے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان حملوں نے بھی ہندوستان میں کسی سلطنت کی بنیاد نہیں ڈالی، اور نہ عرب سپاہ اندرون ملک میں اقتدار حاصل کر سکی. آخرکار خلافت بنو امیہ میں وہ زمانہ آیا جب حجاج بن یوسف نے اس جانب توجہ کی، اور اس نے ایک طرف حدود تارتار میں اشاعت اسلام کے لیے قتیبہ بن مسلم کو نامزد کیا، اور دوسری طرف محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا. محمد بن قاسم کے حملہ سندھ کا افسانہ حقیقتاً ایک تاریخی رومانس ہے. ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ اس وقت تک عربوں کا یہاں کہیں گزر بھی نہیں ہوا تھا. آبادی سخت جنگجو تھی، اور اس کے اخلاقی اطوار، مذہبی عقلیہ اور معاشرتی خصائل عربوں کے عادات سے مختلف تھے. مرکز خلافت
اور اس کے درمیان کوہستانوں، دریاؤں اور صحراؤں کا غیر متناہی سلسلہ حائل تھا، لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں کی گئی، اور ایک نوجوان عرب، اس کی عمر صرف 17 سال کی تھی، جس کو نبرد آزمائی کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، اس اہم خدمت پر مامور کر دیا گیا، اور اس کے پرشباب حوصلوں اور مذہبی ولولوں نے مطلقاً ان چیزوں کی پرواہ نہ کی، اور وہ صرف چند ہزار سواروں کے ساتھ لوائے اسلام کے لیے ہندوستان کی اس سرزمین میں داخل ہو گیا، جہاں اس سے قبل کسی عرب جماعت نے مستقل قبضہ کرنے کا خیال پیدا نہیں کیا۔ اس وقت محمد بن قاسم مکران ہوتا ہوا ساحل فارس پر پہنچا تو وہاں کا گورنر بھی اپنی سپاہ لے کر شریک ہو گیا، اور منجنیقیں بھی محاصرے کے لیے دریا کے راستے سے دیبل تک پہنچ گئی تھی۔ 93 ہجری یعنی 712 عیسوی کے موسم بہار میں محمد بن قاسم نے خندقیں کھود کر منجنیقیں نصب کیں اور محاصرہ شروع کر دیا۔ بلازری نے اس محاصرے کا مفصل حال لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نیزہ بازوں کے مختلف دستے اپنے اپنے جھنڈوں کے نیچے خندقوں کے کٹارے قائم کر دیے گئے تھے، اور سب سے بڑی منجنیق سر کرنے کے لیے، جس کا نام عروس تھا، 500 آدمی متعین کیے گئے۔ شہر دیبل کے اندر ایک بہت بڑا مندر تھا، اور اس پر سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ انتظام یہ تھا کہ اس حملے کے متعلق تمام خبریں روزانہ حجاج کے پاس بھیجی جاتی تھیں، اور وہاں سے ہدایت موصول ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ جب محاصرے کی یہ صورت قائم ہو گئی تو حجاج بن یوسف نے حکم بھیجا کہ منجنیق کی بلندی کو ذرا کم کر دیا جائے، اور مندر کے اوپر جو جھنڈا ہے اسے سب سے پہلے اڑا دیا جائے۔ اس کی تعمیل کی گئی اور مندر کا جھنڈا منجنیق سے گروا دیا گیا۔ چونکہ یہ جھنڈا بہت متبرک خیال کیا جاتا تھا، اس لیے ہندوؤں میں اس کے گر جانے سے بددلی پیدا ہو گئی۔ مسلمان زینہ لگا کر قلعے پر چڑھ گئے اور شہر کے اندر پہنچ کر قبضہ کر لیا۔ یہاں کا حاکم تو بھاگ گیا، لیکن جنگجو آبادی کو قتل کر دیا گیا، اور اسی وقت ایک مسجد کی بنیاد بھی وہاں ڈالی گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے 4000 سپاہی دیبل میں چھوڑے، اور خود بقیہ سپاہ کے ساتھ دریائے سندھ کے داہنی ساحل پر دشمن کے مرکزی فوج کی فکر میں روانہ ہو گیا۔ آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ دشمن کی چوکیاں دوسری طرف ہیں، اس لیے اس نے بہت سی کشتیاں ایک دوسرے سے باندھ کر پل سا تیار کروایا، اور ان میں تیر اندازوں کو بٹھا کر دوسری طرف پہنچایا۔ دشمن نے کوشش کی کہ اسلامی فوج ساحل پر نہ اتر سکے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اور مجبوراً دور تک پسپا ہونا پڑا، جہاں سب سے پہلے عربوں نے ہندو سرداروں کی کثیر جماعت جو آہن پوش ہتھیاروں پر سوار تھی مقابلے کے لیے آمادہ دیکھی۔ داہر راجہ ان سب کا سردار تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ پتھروں کے ذریعے سے روغن ہاتھیوں پر پھینکا جائے۔ اس ترکیب سے ہاتھی ڈر کر بھاگے، ہودوں میں آگ لگ گئی، اور راجہ داہر مارا گیا۔ داہر کی بہن نے تمام عورتوں کو جمع کیا، اور گھروں میں آگ لگا کر سب کی سب وہیں جل کر خاک ہو گئیں۔ برہمن آباد اور ملتان کی فتح۔ اس کے بعد دوسری فتح برہمن آباد میں ہوئی، اور اب ملتان کا راستہ صاف ہو گیا، جہاں محاصرہ کر کے اسے بھی مفتوح کر لیا گیا۔ چونکہ ملتان فتح ہو جانے سے دریائے سندھ کی وادی پر پورا اقتدار مسلمانوں کا قائم ہو چکا تھا، اور ہندو فرمانرواؤں نے وہاں کے لوگوں پر بہت مظالم کر رکھے تھے، اس لیے جاٹ اور دوسری قومیں اظہار اطاعت میں ڈھول اور گھنٹیاں بجاتی ہوئی حاضر ہوئیں اور مطیع ہو گئیں، اور محمد بن قاسم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اسلام کا حکم ہے، یعنی ان سے جزیہ وصول کر کے ان کے مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی، اور ان کے تمام معابد بدستور باقی رکھے گئے۔ علاوہ اس کے برہمنوں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے، اور جزیہ وصول کرنے والے وہیں کی آبادی سے مقرر کیے گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تمام افسران کو نہایت سختی سے حکم دیا کہ رائی اور رعایا کے درمیان پوری ایمانداری کا طرز عمل اختیار کیا جائے، جو جس کا حصہ ہے دیانت سے دیا جائے، محصول اتنا مقرر کیا جائے جو لوگوں کے لیے بار نہ ہو اور نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اسی زمانے میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، اور خلافت بھی بدل گئی جو حجاج کے مخالف تھی، اس لیے محمد بن قاسم کو واپس جانا پڑا، اور نہایت فرما برداری کے ساتھ اس نے اپنی ہلاکت کے حکم کو منظور کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ عربوں کا سندھ فتح کر لینا تاریخ ہند کے اہم واقعات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ خود مرکز خلافت میں اختلاف باہمی کی وجہ سے ضعف پیدا ہو گیا تھا۔ بالآخر جو جماعت مسلمانوں کی یہاں رہ گئی تھی، اس میں بھی اس قدر ضعف پیدا ہو گیا تھا
کہ 20 سال بعد انہیں خود اپنی حفاظت و پناہ کے لیے ایک خاص شہر محفوظہ کے نام سے بنانا پڑا، اور خلفائے بغداد نے سندھ کے قبضے کو غیر مفید سمجھ کر اس طرف توجہ نہ کی۔ حکومت سندھ کا زوال۔ بعد میں یہاں کی عرب حکومتوں نے ملتان اور منصورہ میں علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، اور جب چوتھی صدی ہجری کے ابتدا میں مسعودی یہاں آیا تھا تو قبیلہ قریش کا ایک خاندان اس جگہ حکمران تھا۔ اس کے چند دن بعد ایک اور سیاح ابن حوقل سندھ میں آیا۔ اس نے لکھا کہ اس وقت سندھ میں عربی اور سندھی زبان بولی جاتی تھی، اور ہندو مسلمانوں کے درمیان برادرانہ تعلق پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب مصر میں خلفاء کا عروج ہوا تو قرامطہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آئے اور ملتان میں پناہ گزین ہوئے، لیکن محمود غزنوی کے حملے نے ان کی قوت کو گھٹا دیا، اور اس طرح سندھ کی تاریخ کو بھی اپنے کارناموں میں شامل کر لیا، جو ہندوستان کے اندر عجیب و غریب انقلاب پیدا کرنے والے تھے۔ یہ تھا اجمالی بیان مسلمانوں کے حملہ سندھ کا۔ اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ حملے کی ابتدا سے یہاں کون کون سے گورنر خلافت کی طرف سے متعین کیے گئے، یہاں کی حکومت اسلام میں کیوں کر آہستہ آہستہ زوال شروع ہوا، اور اس کے اسباب کیا تھے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں حملہ سندھ کی تیاریاں۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری سے 23 ہجری نے عثمان ابن ابی العاص ثقفی کو بحرین و عمان کا حاکم مقرر کیا تھا، تو انہوں نے اپنے بھائی حکم ثقفی کو بحرین کی حکومت سپرد کر کے حکم دیا کہ ساحل ہند پر حملہ کریں۔ چنانچہ آپ نے کشتیوں کے ذریعے سے دریائی سفر کی سخت منزلیں طے کرنے کے بعد سب سے پہلے 15 ہجری میں تھانے پر حملہ کیا، اور اس کے بعد بہروج پر، جو اس زمانے میں نیل اور لاکھ کی تجارت کی وجہ سے ہندوستان کا سب سے پر رونق بندرگاہ تھا۔ اس نے اپنے بھائی مغیرہ کو دیبل کی طرف روانہ کیا، جو سندھ کا مشہور مقام تھا۔ یہ تینوں حملے 15 ہجری اور 16 ہجری کے درمیان ہوئے تھے۔ صاحب فتح البلدان کا بیان ہے کہ ان حملوں میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ چچنامہ میں لکھا ہے کہ مغیرہ شہید ہوئے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کی دوسری تاریخیں مثلاً تحفۃ الاکرام، تاریخ معصومی، تاریخ طاہری، بیگ کرنامہ، ترخان نامہ اور ارغون نامہ چونکہ اکثر و بیشتر چچ نامے سے ماخوذ ہیں، اس لیے ان سب کا بیان وہی سمجھنا چاہیے جو چچ نامے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سندھ میں چچ برہمن حکمران تھا۔ اس کے چند دن بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول میں سے تھے، گورنر عراق مقرر ہوئے، اور خلیفہ دوم نے ان سے ہندوستان کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کوئی امید افزا جواب نہیں دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی ممانعت کر دی، بلکہ تمام بحری مہموں کو ممنوع قرار دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری سے 35 ہجری خلیفہ ہوئے تو بجائے ابو موسیٰ اشعری کے عبداللہ بن عامر گورنر بصرہ مقرر کیے گئے، تو انہوں نے خلیفہ سے اجازت لے کر حاکم بن جبلہ کو ملک ہند و سندھ کا حال دریافت کرنے کے لیے مامور کیا، لیکن انہوں نے بھی واپسی میں مایوس کن حالات بیان کیے، اور اس طرف بڑھنے کا خیال ترک کر دیا گیا۔ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری سے 40 ہجری میں، البتہ طاغر بن وائر کی سرکردگی میں، ایک مہم 38 ہجری کے آخر میں روانہ کی گئی، جو بہرجہ اور کوہ پایا کی طرف سے راستے میں فتوحات و مال غنیمت حاصل کرتی ہوئی کوہ قیقان یعنی قیقانان پہنچی، اور دشمنوں نے 20,000 کی جمعیت سے مقابلہ کیا، لیکن حارث بن مرہ نے، جو لشکر اسلام کا ایک بڑا جواں مرد افسر تھا، دشمنوں کو شکست دی۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ عہد بنی امیہ میں عرب و سندھ کے تعلقات۔ بنو امیہ میں سب سے پہلے حکمران امیر معاویہ ہوئے، 41 ہجری سے 60 ہجری۔ ان کے زمانے میں سلطنت اسلام بہت وسیع ہوئی اور سندھ پر زیادہ اثر قائم ہو گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے 44 ہجری میں مغلب نے سندھ پر حملہ کیا اور البہار یعنی لاہور تک بڑھتے چلے گئے، جو ملتان و کابل کے درمیان واقع ہے، لیکن یہ قتل ہوئے۔ اس کے بعد 46 ہجری میں عبداللہ بن سوار اور بعض روایتوں کے مطابق عبداللہ ابن عامر مامور کیے گئے۔ قیقان میں ان کو فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت لے کر خلیفہ کے پاس گئے، لیکن جب پھر واپس آئے تو ترکوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد متعدد فوجیں مختلف اوقات میں اس طرف روانہ کی گئیں
اور مکران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یزید اول 60 ہجری سے 64 ہجری اور معاویہ ثانی 64 ہجری کے عہد میں بھی مسلسل کئی بار حدود ہند پر طاقت کی گئیں، اور مروان اول کے زمانے میں 64 ہجری سے 65 ہجری مسلمانوں نے راجپوتانہ پر سندھ کے راستے سے حملہ کیا اور مانک رائے راجہ اجمیر مع اپنے اکلوتے بیٹے کے مارا گیا۔ جب مروان کے بعد عبد الملک 65 ہجری سے 86 ہجری تخت نشین ہوا تو عراق کی گورنری اس نے حجاج بن یوسف کے سپرد کر دی۔ حجاج نے مکران کی حکومت سعید بن اسلم کلبی کو تفویض کی، لیکن علافیوں نے اسے مار ڈالا۔ حجاج بن یوسف نے عبد الرحمن بن اشعث کو مامور کیا، مگر یہ بھی علافیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد حجاج بن سعید مامور ہوا، اس نے سرحدی اضلاع پر کامیابی سے طاقت کی، لیکن یہ اسی سال مر گیا اور محمد بن ہارون متعین کیا گیا۔ جب ولید اول 86 ہجری سے 96 ہجری یعنی 705 عیسوی سے 715 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو محمد بن ہارون کو حکم دیا گیا کہ وہ علافیوں کو تلاش کر کے قتل کرے۔ چنانچہ وہ 5 سال تک مسلسل مختلف شہروں پر طاقت کرتا رہا، اور ایک علافی کا سر بھی اس نے حجاج کے پاس بھیجا۔ حجاج بن یوسف بڑے عزم و جرأت کا گورنر تھا، وہ چاہتا تھا کہ مشرق میں فتوحات اسلامی کو بہت وسیع کرے۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر قتیبہ بن مسلم کی سرکردگی میں روانہ کر کے خوارزم، بخارا، سمرقند، فرغانہ کو فتح کیا اور ایک لشکر کابل کے راجہ سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں راجہ سراندیپ یعنی لنکا نے حجاج کے پاس 8 جہازوں میں بہت سے تحائف روانہ کیے، ان میں لونڈی غلام بھی تھے اور کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو حج کے ارادے سے سفر ہو گئے تھے۔ راستے میں باد مخالف نے ان جہازوں کو ساحل دیبل پر پہنچا دیا اور یہاں بحری قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا۔ حجاج نے داہر کو لکھا کہ وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو فوراً آزاد کر دے۔ داہر نے جواب دیا، یہ حرکت قزاقوں کی ہے اور مجھے ان پر مطلق اقتدار نہیں۔ پھر حجاج نے خلیفہ سے اجازت حاصل کر کے عبید اللہ کو ایک فوج دے کر دیبل روانہ کیا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا اور مارا گیا۔ اس کے بعد حجاج نے حاکم عمان کو ہدایت کی کہ مکران کے راستے سے سندھ پر حملہ کرے، اور عبداللہ بن قحطان کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی عمان جا کر شامل ہو جائے۔ چنانچہ نیرون کے مقام پر دونوں مل گئے اور راجہ داہر کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بہت سے آدمی گرفتار ہو گئے۔ تحفۃ الکرام اور فتوح البلدان کا بیان ہے کہ یہ جنگ نیرون میں نہیں بلکہ دیبل میں ہوئی تھی۔ بہرحال جہاں کہیں بھی ہوئی ہو، مسلمان ناکامیاب رہے۔ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اہل نیرون ڈرے کہ کہیں حجاج ہم سے بدلہ نہ لے۔ چنانچہ یہاں کے حاکم نے، جو بودھ مذہب کا تھا، داہر سے چھپا کر اپنے معتمدوں کو حجاج کے پاس روانہ کیا اور اپنی بے قصوری ظاہر کرتے ہوئے آئندہ سے خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ حجاج بن یوسف نے نیرون والوں کے لیے نامہ امان لکھ دیا، اور اب سندھ پر حملہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب عمل میں آیا، جو حجاج کا بھتیجا تھا۔ تمام فارسی مورخین اسے محمد قاسم لکھتے ہیں۔ بلازری محمد بن قاسم ثقفی اور عبد الفدا محمد بن قاسم تحریر کرتا ہے۔ اس وقت محمد قاسم کی عمر صرف 17 سال کی تھی، شباب کا عالم تھا، اور اس لیے لوگوں کو حیرت تھی کیونکہ حجاج نے ایسا اہم کام اس کے سپرد کیا، لیکن قسام ازل نے فتح سندھ کے غیر فانی شہرت اسی کے نام لکھ دی تھی، اور نتیجے نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سے زیادہ موزوں شخص اس مہم کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد بن قاسم سندھ کی وادیوں میں۔ محمد بن قاسم نے جس عزم و حسن انتظام کے ساتھ سندھ کے تمام وادی کو فتح کیا، وہ محمد قاسم کی کم سنی کو دیکھتے ہوئے حقیقتاً تاریخ کا عجیب و غریب افسانہ ہے۔ فتوح البلدان، چچنامہ اور تحفۃ الکرام وغیرہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس کے جزیات درج کیے گئے ہیں، اور مختصر ابتدائی صفحات میں ہم نے بھی اس کا حال درج کر دیا ہے، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے نہایت غیر معمولی طریقے سے اپنی ہمت و شجاعت اور اپنے عزم و فراست کا سکہ ایک ایک کے دل میں قائم کروا دیا، اور ساری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ حجاج سے زیادہ نبض شناس سیاست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس مہم کے لیے محمد قاسم کا انتخاب کیا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جس وقت محمد بن قاسم سندھ کی وادیوں کو اپنی نبرد آزمائیوں اور فتوحات کا مرکز بنائے ہوئے تھا، اس وقت طارق بن زیاد اسپین فتح کرتا ہوا فرانس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف ایشیا میں
خوارزم اسلام کے وسیع و پرعظمت سلطنت کا ایک حصہ بننے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ تمام فارسی مورخین چچ نامہ کو مانتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم قنوج تک پہنچ گیا تھا۔ چونکہ اس وقت مملکت قنوج اجمیر تک وسیع تھی، اس لیے اجمیر تک پہنچ جانا بھی قنوج تک پہنچ جانا کہلایا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی شہر قنوج تک پہنچ گیا تو بھی حیرت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ حجاج بن یوسف نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تم اس وقت تک دم نہ لینا جس وقت تک اسلام کا جھنڈا چین کے پہاڑوں پر نہ پہنچ جائے۔ فرشتہ کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے عام طور سے یہی یقین کیا جاتا ہے کہ صرف 6000 سپاہیوں کی مدد سے سندھ فتح کیا گیا، لیکن مورخین عرب کا بیان اس باب میں زیادہ قابل وثوق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علاوہ اس فوج کے بطور مقدمۃ الجیش کے ابو الاسود کی سرکردگی میں حدود سندھ پر محمد بن قاسم سے مل گئی تھی، اور 6000 سوار شام و عراق کے اور 6000 مسلح شتر سوار بھی تھے۔ علاوہ ان کے 3000 اونٹ بار برداری کے تھے، جن کے بجائے میر معصوم 3000 پیادہ فوج ظاہر کرتا ہے۔ مکران میں محمد ہارون بھی اپنی کمکی فوج کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، اور 5 منجنیق مع دیگر ضروری سامان کے جہازوں کے ذریعے سے دیبل تک پہنچائی گئیں، اور ایک ایک منجنیق اتنی بڑی تھی کہ اس کے چلانے کے لیے 500 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ کم از کم 2500 سپاہی جہازوں کے ذریعے منجنیقوں کے ہمراہ آئے ہوں گے۔ اس طرح کل جمعیت تقریباً 15000 تھی، جس کی مدد سے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ جب محمد بن قاسم کی کامیابی کی خبر دمشق میں پہنچی تو اور تازہ فوج روانہ کی گئی، اس لیے جب وہ ملتان سے دیبل پور کی طرف چلا تو 50000 سپاہ اس کے پرچم کے ساتھ تھی، اور وہ جمعیت اس کے علاوہ تھی جو سندھ کے مفتوحہ قلعوں میں چھوڑ دی گئی تھی، جنہوں نے ہند فتح کیا۔ ابن قتیبہ 93 ہجری ظاہر کرتا ہے، لیکن تبری کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ 90 ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ کے بادشاہ 10 ابن سسا کو قتل کیا، 94 ہجری میں ہند فتح کیا، اور 95 ہجری میں ہندوستان کا اور زیادہ مشرقی حصہ مسخر کر لیا گیا۔ اگرچہ محمد بن قاسم نے شیراز 92 ہجری میں چھوڑ دیا تھا، لیکن دیبل پہنچنا 93 ہجری کی ابتدا میں معلوم ہوتا ہے۔ فتح دیبل کی کوئی صحیح تاریخ معین نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ حجاج بن یوسف نے اس فتح کا اعلان 12 رجب 93 ہجری یعنی 1 مئی 712 عیسوی کو کیا تھا، اور سندھ سے پائے خلافت تک 7 دن میں خبر پہنچتی تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ دیبل شروع رجب 93 ہجری میں فتح ہوا ہوگا۔ یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ دیبل دراصل دیول تھا، جس کے معنی مندر یا مقام مقدس کے مترادف ہیں۔ اس کے بعد رمضان میں الور فتح ہوا۔ یہاں بھی پھر مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ فتوح البلدان کا بیان ہے کہ محمد بن قاسم حدود کشمیر میں اس جگہ تک پہنچ گیا تھا جہاں دریائے جہلم پہاڑوں سے نکل کر زمین کو بہت سے چھوٹے چھوٹے جزائر میں تقسیم کرتا ہوا متعدد چشموں کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چچنامہ میں اس خطۂ زمین کا نام پنجمایات یعنی پنجاب بتایا ہے، اور پھر یہی چچ کی سلطنت کی آخری حد تھی۔ حجاج بن یوسف کے 6 ماہ بعد خلیفہ ولید کا بھی انتقال ہو گیا۔ جمادی الاول 96 ہجری یعنی جنوری 715 عیسوی میں محمد بن قاسم واپس بلوا لیا گیا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ محمد بن قاسم سندھ و پنجاب میں سوائے 3 سال سے زائد نہ رہ سکا۔ محمد بن قاسم کے اسباب قتل کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ چچنامہ اور اس کے تمام مورخین کا بیان ہے کہ ولید ہی نے اسے قتل کرایا تھا۔ فتوح البلدان کا بیان ہے کہ خلیفہ سلیمان کے حکم سے محمد بن قاسم قتل کیا گیا، اور اس کی داستان اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ خلیفہ ولید کے بعد خلافت سلیمان میں تمام پچھلے انتظامات منسوخ کیے جا رہے تھے، اور خلیفہ سلیمان حجاج بن یوسف کے تمام ساتھیوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا، اس لیے اس نے محمد بن قاسم کو بھی طلب کیا اور ہلاک کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں ایسا ہر دل عزیز ہو گیا تھا کہ جب وہ واپس بلایا گیا تو یہاں کے لوگ روتے تھے، اور یہ محبت و عظمت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کیراج میں بت تیار کر کے لوگ اس کی پرستش کرنے لگے تھے۔ محمد بن قاسم کے بعد عہد بنو امیہ میں سندھ کے حالات۔ خلیفہ سلیمان کے عہد میں 96 سے 99 ہجری یعنی 715 سے 717 عیسوی محمد بن قاسم کے بعد یزید حاکم سندھ مقرر کیا گیا، لیکن یہاں پہنچنے پر 18 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا،
اس کے بعد حبیب ابن محلب متعین کیا گیا تاکہ جن راجاؤں نے محمد بن قاسم کے قتل سے فائدہ اٹھا کر سرکشی اختیار کی تھی ان کو وہ زیر کر سکے۔ حبیب نے ساحل دریائے سندھ پر دشمنوں کی ایک جماعت کو شکست دی اور الور کے باشندوں کو مطیع کر لیا۔ عہد سلیمان میں ایک اور گورنر عامر بن عبداللہ کا بھی یہاں آنا بیان کیا جاتا ہے۔ خلیفہ سلیمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا عہد شروع ہوا۔ 90 ہجری سے 101 ہجری یعنی 717 سے 720 عیسوی انہوں نے ہندوستان کے تمام سلاطین و عمرا کو خطوط لکھے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم کو بھی وہی حقوق ملیں جو اور مسلمانوں کو حاصل ہیں، تم ہمارے ساتھ متحد ہو جاؤ تاکہ ہم بھی تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہو جائیں۔ چنانچہ راجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ مع دیگر عمرا کے مسلمان ہو گیا۔ عمر بن مسلم یہاں کی سرحد پر نائب خلیفہ تھا۔ اس نے بھی ہندوؤں کے متعدد صوبوں پر مختلف حملے کیے اور فتح حاصل کی، لیکن پھر خلیفہ یزید 101 سے 105 ہجری یعنی 720 سے 724 عیسوی کے عہد میں جنید بن عبد الرحمن سرحد ہند کا حاکم مقرر ہوا، اور خلیفہ حشام بن عبد الملک 105 سے 125 ہجری کے عہد میں بھی یہ بحال رہا تھا۔ جنید نے تمام باغی سلاطین ہند کے خلاف فوج روانہ کی اور مختلف مقامات فتح کیے، مثلاً کیراج، مرماد، مندل، ملیح، بروس یعنی بہڑونج، ازین یعنی اجین، مالبا یعنی مالوا وغیرہ۔ ان فتوحات کا ثبوت ہندو اور چینی تاریخوں سے بھی ملتا ہے۔ 107 ہجری میں جنید کے بعد تمیم بن زید الابنی یہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ یہ ایک کمزور دل و دماغ کا شخص تھا لیکن بے انتہا سخی تھا۔ اس نے 1 کروڑ 80 لاکھ درہم جو خزانہ سندھ میں جمع تھے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ تمیم کے بعد خالد گورنر عراق نے سندھ کی حکومت حکم اکلبی کے سپرد کی۔ اب اہل ہند نے پھر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ حکم نے محظوظہ شہر تعمیر کرایا اور عمر بن محمد بن قاسم کی سرکردگی میں متعدد فتوحات حاصل ہوئی۔ جب حکم کے بعد عمر یہاں کا حاکم ہوا تو اس نے منصورہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد اور بھی چند گورنر آئے لیکن بلازاری نے ان کا نام نہیں بتایا، لیکن تحفۃ الکرام میں اس آخری عہد کی بابت لکھا ہے کہ سلیمان بن خلیفہ حشام بھی سندھ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا، جس نے یہاں نہ صرف بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان 127 سے 132 ہجری کے عہد تک کامیابی کے ساتھ حکومت کی تھی، بلکہ عباسیہ خاندان کے خلیفہ اول ابو العباس صفاح کے عہد حکومت میں بھی کچھ زمانے تک یہاں کا فرما رواں رہا تھا۔ تحفۃ الکرام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مروان ایک اور شخص ابو الخطاب کو بھی سندھ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ آخری گورنر بنو امیہ کی طرف سے یہاں منصور ہی تھا۔ خلفائے بنی عباس کے عہد حکومت میں سندھ کی حالت۔ جب ابو العباس صفاح خلیفہ مقرر ہوا 131 ہجری سے 136 ہجری میں، تو ابو مسلم خراسانی نے سندھ کی حکومت پر عبد الرحمن کو مامور کیا۔ عبد الرحمن اور منصور یعنی آخری گورنر عہد بنو امیہ سے لڑائی ہوئی جس میں عبد الرحمن کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ابو مسلم نے موسیٰ بن کعب کو مامور کیا۔ منصور نے اس سے بھی مقابلہ کیا لیکن آخر میں اسے شکست ہوئی اور اس کا ایک بھائی مارا گیا اور وہ خود بھی صحرا میں شدت تشنگی سے مر گیا۔ موسیٰ نے فتح حاصل کرنے کے بعد منصورہ کی مرمت کروائی، مسجد کو وسیع کیا اور ہندوؤں کے مقابلے میں کئی بار فتح حاصل کی۔ تحفۃ الکرام کا بیان ہے کہ عہد بنی امیہ کے آخری گورنر کو داؤد ابن علی کے لشکر نے شکست دی تھی۔ صفاح کے بعد خلیفہ منصور کے عہد حکومت میں 136 سے 158 ہجری یعنی 754 سے 775 عیسوی حشام کو سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے تمام ان شہروں کو فتح کیا جو اس وقت تک مسلمانوں کے اقدام میں حائل تھے۔ اس نے عمر بن جبل کو ایک بیڑا جنگی جہازوں کا سپرد کر کے بردہ روانہ کیا اور ایک فوج مملکت ہند کی طرف روانہ کی گئی جو کشمیر تک پہنچ گئی اور بہت سے قیدی اس کے ہاتھ آئے اور تمام صوبہ ملتان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور قندابیل سے ایک جماعت کو باہر نکال دیا اور اس طرح تمام صوبہ ملتان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی زمانے میں سندھی اعراب نے قندہار کو بھی فتح کیا اور بتخانہ مسمار کر کے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ حشام کے بعد عمر بن حفص بن عثمان گورنر مقرر ہوا۔ یہ تقرری 155 ہجری سے پہلے ہوئی کیونکہ 155 ہجری میں عمر بن حفص حکومت افریقہ پر تبدیل کیا گیا تھا اور 154 ہجری میں وہیں مارا گیا۔
عمر بن حفص کے بعد افریقہ کا حاکم یزید بن حاتم مقرر ہوا اور سندھ میں یزید کا بھائی روح متعین ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں 170 ہجری سے 193 ہجری یعنی 786 سے 809 عیسوی افریقہ اور سندھ کے گورنروں میں بہت سی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں۔ اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ وہ ایک جگہ زیادہ دن رہنے سے خود سر ہو جائیں گے اور ملک پر ان کا اقتدار قائم ہو کر خلافت کا اثر ضعیف ہو جائے گا۔ ہارون کے زمانے میں داؤد بن یزید مہلبی 146 ہجری کے قریب سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن وہ جلد مر گیا۔ سندھ کی مقامی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد سے قبل حاجی ترابی یعنی ابو تراب گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے ضلع ساکورا میں قلعہ تہرا اور مغربی سندھ میں بلاد نگر اور بھمپور کو فتح کیا تھا۔ اس کا مقبرہ جس پر 171 ہجری منقوش ہے، ٹھٹا سے 8 میل شمال مغرب کی طرف گوجا کوری کے مقام پر بنایا گیا۔ ہارون رشید کے عہد حکومت میں ایک گورنر ابو العباس بھی ہوا تھا جو عرصے تک سندھ پر حکومت کرتا رہا۔ مامون رشید کے زمانے میں بشر بن داؤد سندھ کے حاکم اعلیٰ نے بغاوت اختیار کی اور خراج دینا بند کر دیا۔ اس پر غسان بن عباد کوفی جو خلیفہ کا عزیز بھی تھا 213 ہجری میں اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ بشر نے ہتھیار ڈال دیے اور غسان اسے بغداد لے گیا، لیکن خلیفہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ غسان بغداد جاتے وقت موسیٰ بن یحییٰ برمکی کو جو فضل اور جعفر برمکی کا چھوٹا بھائی تھا سندھ کی حکومت سپرد کر گیا۔ تحفۃ الکرام کا بیان ہے کہ موسیٰ بن یحییٰ برمکی ہارون رشید کے زمانے میں سندھ کا حاکم مقرر ہوا تھا، لیکن اس نے زر خراج صرف کر ڈالا، اس لیے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے بعد علی بن عیسیٰ حامان گورنر مقرر کیا گیا۔ موسیٰ عرصہ دراز تک سندھ کا حاکم رہا اور جب 221 ہجری میں اس کا انتقال ہوا تو عہد معتصم باللہ میں اس کا بیٹا عمران گورنر مقرر ہوا اور اس نے قیقان کو فتح کیا جو جاٹوں کے قبضے میں تھا اور شہر البیضا کی بنیاد ڈال کر اسے ایک فوجی مرکز قرار دیا۔ اس کے بعد وہ منصورہ واپس آیا اور پھر قندابیل پہنچا۔ یہاں محمد بن خلیل فرمانروا تھا۔ شہر پر قبضہ کر کے یہاں کے خاص لوگوں کو قصدار لے گیا۔ اس کے بعد اس نے میدیوں کو مغلوب کر کے ایک بندہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد دریائے ارل پر خیمزن ہو کر جاٹوں سے جزیہ وصول کیا۔ خلافت عباسیہ کا زوال المستعصم باللہ کے عہد سے شروع ہو گیا تھا اور ترکی سپاہ خود مختار ہوتی جاتی تھی، اس لیے المعتمد اور المقتدر کے عہد حکومت میں ان کی حکومت کا شہرازہ اور زیادہ پراگندہ ہو گیا۔ المعتمد نے یعقوب بن لیث صفار کو حکومت سندھ سپر کر دی۔ یعقوب نے 256 ہجری میں انتقال کیا اور اس کے بعد ملتان اور منصورہ میں 2 علیحدہ مستقل سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ اس کے بعد مورخ مسعودی 303 ہجری میں یہاں پہنچا۔ اس نے ان دونوں سلطنتوں کا حال اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھا ہے کہ ملتان کی سلطنت خراسان تک وسیع تھی، قریش خاندان کا ایک امیر یہاں حکمران تھا اور قنوج بھی اسی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ ملتان میں ایک سورج کا مندر تھا، اس کی آمدنی کا بڑا حصہ اسی مندر سے حاصل ہوتا تھا کیونکہ زائرین دور دور سے آتے تھی اور قیمتی تحائف مندر پر چڑھاتی تھی۔ منصورہ میں بھی ایک قریشی نسل کا سردار ابو المنظر بن عبداللہ حکمران تھا۔ ریاست منصورہ سمندر سے الور تک وسیع تھا، جس میں 3 لاکھ گاؤں تھی اور امیر منصور کے پاس 80 مسلح ہاتھی تھی۔ خلیفہ المطیع باللہ اور خلیفہ القادر باللہ کے عہد میں ابن حوقل ہندوستان آیا اور اس نے بھی چشمدید حالات یہاں کے بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ملتان منصورہ سے چھوٹا شہر ہے، امیر ملتان شہر سے باہر رہتا ہے، صرف جمعہ کے روز ہاتھی پر سوار ہو کر جامع مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے۔ یہاں کا کوئی خاص سکہ نہیں ہے۔ تاتاری اور قندہاری درہم کا رواج ہے۔ مسلمانوں اور بت پرستوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں۔ ملتان اور منصورہ دونوں آزاد سلطنتیں ہیں اور خلیفہ بغداد کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ الور جو ہندوؤں کا قدیم دارالسلطنت تھا، اس کی فصیل دوہری ہے اور وہ حکومت منصورہ میں شامل ہے۔ سندھ میں سوائے ان 2 اسلامی سلطنتوں کے چھوٹی چھوٹی اور بھی ریاستیں ہیں۔ ایک ریاست توران ہے جس کا حاکم ابو القاسم باشندہ بصرہ ہے، دوسری ریاست قصدار ہے، اس کا حاکم ایک عرب نژاد معیم بن احمد ہے، تیسری ریاست مکران ہے اور اس کا دارالریاست قیز ہے جو آبادی میں ملتان سے نصف ہے، اس کا حاکم عیسیٰ بن معدان ہے،
چوتھی ریاست مشکی مکران کی سرحد پر ہے۔ منصورہ، ملتان اور دیگر اضلاع میں عربی اور سندھی زبانیں بولی جاتی ہیں، مکران میں مکرانی اور فارسی زبان۔ ابن حوقل نے قرامتہ کا ذکر نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اثر سندھ میں بعد میں قائم ہوا تھا۔ ابو الفدا کا بیان ہے کہ قرامتہ کو 360 ہجری سے 363 ہجری میں مصر کے اندر سخت شکست ہوئی۔ قیاس کہتا ہے کہ اس شکست کے بعد ہی انہوں نے سندھ کی طرف قسمت آزمائی کی ہوگی، اور چونکہ سارا سندھ منتشر حالت میں تھا اس لیے انہوں نے منصورہ اور ملتان پر قبضہ کر لیا ہوگا، جہاں سے انہیں محمود غزنوی نے نکالا۔ ابن عطیرہ اور دیگر تواریخ سندھ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمود نے بھی سندھ میں سلسلے فتوحات قائم کیا تھا، اگرچہ عام طور سے مورخین اس کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ایسا ہونا یقینی ہے، کیونکہ جب قصدار اور ملتان اس کے قبضے میں آ گیا تھا تو پھر کوئی چیز اس کی پیش قدمی کے لیے مانع نہ تھی، چونکہ یہ امر بالکل یقینی ہے کہ سومنات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد چند روز تک اس نے دریائے سندھ کے کنارے کنارے کوچ کیا تھا۔ اس لیے ابن اسیر کا یہ بیان ہے کہ 216 ہجری میں محمود نے منصورہ پر قبضہ کیا تھا اور وہاں ایک مسلمان شہزادے کو تخت نشین کیا۔ یہ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو فرما روا وہاں کا تھا وہ مسلمان نہ تھا بلکہ قرامتیوں میں سے تھا، جنہوں نے 3 صدی کی حکومت کو سندھ سے بالکل نیست و نابود کر دیا تھا۔ حکومت سندھ کے عروج و زوال پر ایک تبصرہ۔ یہاں تک ہم نے اختصار مگر سلسلے کے ساتھ بتا دیا ہے کہ عربوں نے کب سندھ پر حملہ کیا اور خلافت عباسیہ کے آخری زمانے میں وہ کیوں کر غزنی کی حکومت سے متعلق ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ محمود جب حملہ سومنات کے بعد منصورہ میں اپنا نائب مقرر کر کے غزنی واپس گیا تو یہاں ترتیب کے ساتھ سمرا، سما، ارغون اور ترخان خاندانوں کی حکومتیں سندھ کے مختلف حصوں میں قائم ہو گئیں، یہاں تک کہ شہنشاہ اکبر نے ان طوائف الملوکی کو مٹا کر سندھ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سوائے اس امر کے کہ صحرا اور ریگستان ہونے کے لحاظ سے سندھ و عرب میں ایک اشتراک آب و ہوا فی الجملہ ضرور پایا جاتا ہے، اور کوئی بات ایسی نہ تھی جو ان دونوں جگہ کے باشندوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی۔ اگر کوئی اور اختلاف نہ ہوتا تو بھی اختلاف مذہب ایک ایسا زبردست پردہ تھا جو سندھیوں اور عربوں کے درمیان پڑا ہوا تھا، لیکن باوجود اس اختلاف مذہب کے فاتحین عرب نے سندھ والوں کے حقوق کا بہت لحاظ کیا جو فطری طور سے حاکم و محکوم، رائی اور رعایا کے درمیان ہوتے ہیں۔ ممکن تھا کہ عربوں کی فتح مند جماعت سندھیوں کو بالکل بے دست و پا کر کے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ملک کا سارا انتظام جو ان کے حملے سے قبل پایا جاتا تھا ویسے کا ویسا ہی قائم رہنے دیا، اور ایک سندھی کو بھی اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا۔ جب راجہ داہر قتل ہوا تو محمد بن قاسم نے اس کے وزیر کو بدستور بحال رکھا تاکہ جو حقوق رعایا کے پہلے سے قائم تھے اس کی حفاظت کر سکے، اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے صرف سندھ کے برہمنوں کو مامور کیا، اور ایک عرب کو بھی یہ خدمت سپرد کی گئی۔ مسلمان جب کسی شہر پر حملہ کرنے والے ہوتے تھے تو پہلے وہاں کے باشندوں کے سامنے اسلام پیش کرتے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو خیر، ورنہ پھر جزیہ طلب کرتے، اگر اس سے بھی انکار ہوتا تو پھر حملہ کرتے۔ اسلام لانے کی صورت میں سارے امتیازات اٹھ جاتے اور مساوات قائم ہو جاتی، اور اگر وہ جزیہ ادا کرتے تو ملک انہی کے قبضے میں رہتا۔ حملے کے وقت بھی اس کا خاص لحاظ رکھا جاتا کہ صرف مسلح سپاہیوں سے مقابلہ کیا جائے، اور کاشتکاروں اور تاجروں سے مطلق کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اور پھر مفتوحہ ممالک میں مالگزاری پیداوار پر قائم کی گئی تھی۔ اس زمین میں جہاں نہروں کے ذریعے سے آب پاشی ہوتی، جو اور گیہوں پر 2/5 حصہ مقرر کیا گیا، اور اس زمین میں جس کا ذریعہ آب پاشی نہر نہ تھا بلکہ کنویں یا جھیل وغیرہ سے چرخی چلا کر پانی دیا جاتا، اس حصے میں 3/10 حصہ مقرر کیا گیا، اور دیگر ذرائع آمدنی مثلا مچھلی کا شکار، موتیوں کا نکالنا عام طور سے ایک خمس لیا جاتا۔ پھر زمین کے رقبے کا اندازہ مسلمان خود نہیں کرتے بلکہ مالکان زمین کے بیان پر اعتماد کر لیتے تھے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ اندازہ کتنا صحیح ہوتا ہوگا اور مسلمانوں کو کیا آمدنی ہوتی ہوگی۔ تجارت کے متعلق بھی عربوں نے بہت وسعت نظر سے کام لیا۔ سندھ اس سے قبل بھی تجارتی ملک تھا، لیکن عربوں کی حکومت نے تجارت کو بہت ترقی دی۔ خراسان اور سندھ کے درمیان کابل کے راستے سے
تجارتی قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور غزنی اور قندھار کے راہ سے زابلستان اور سجستان تک سندھی تاجر پہنچنے لگے۔ راستہ خشکی کا تھا لیکن بحری راستے سے بھی تجارت جاری تھی اور چین و سراندیپ وغیرہ کا اسباب تجارت سندھ سے لے کر قسطنطنیہ تک جاتا۔ عرب سے گھوڑے وغیرہ بھی سندھ تک دریا کے راستے سے آتے تھے۔ مذہبی معاملات میں بھی عربوں نے سندھیوں کے ساتھ حد درجے نرمی کا طرز عمل اختیار کیا۔ یہاں کے لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مندروں کی مرمت کروائیں، آزادی سے پرستش کریں اور ملک کی آمدنی سے 3% کے حساب سے جو حقوق پجاریوں کے مقرر تھے وہ بھی بحال رکھے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ دیبل، نیرون اور ملتان وغیرہ میں بعض مندر مسمار بھی کیے گئے، مساجد بھی تعمیر ہوئیں، لیکن یہ اس وقت ہوا جب حملہ جاری تھا اور پوری طرح تسلط قائم نہ تھا۔ قیام سلطنت و حکومت کے بعد کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور تمام رعایا کے ساتھ اسی رواداری کا اظہار کیا گیا جو اسلام کا مخصوص شیوا رہا ہے۔ ملتان میں سورج دیوتا کا ایک طلائی بت تھا۔ محمد بن قاسم کو اس کے سرداروں نے بہت مجبور کیا کہ اسے توڑ دیا جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور جب تک عربوں کی حکومت ملتان میں قائم رہی یہ بت بھی بدستور اپنی جگہ نصب رہا۔ مسلمانوں کے حملے سے قبل سندھ میں بعض ایسے قوانین جاری تھی کہ انہوں نے قوموں میں امتیاز پیدا کر دیا تھا۔ بعض جماعتوں کے لیے گھوڑے کی سواری، نفیس کپڑوں کا استعمال ممنوع تھا اور ان کے لیے لازم تھا کہ جب کوئی قافلہ ان آبادیوں کی طرف سے گزرے تو رہنمائی کے لیے اپنے آدمی مقرر کر دیں۔ مسلمانوں نے ان قوانین کو بدستور قائم رکھا اور کوئی تغیر نہیں کیا۔ جب کوئی جماعت کسی ملک میں فاتحانہ طریقے سے داخل ہوتی ہے تو فطرتاً اس میں جذبات برتری پیدا ہو جاتے ہیں اور ان جذبات کے زیر اثر وہ مفتوح جماعتوں کے ساتھ ضرور سختی کرنے لگتی ہے۔ چونکہ اسلام میں یہ طرز عمل ممنوع ہے، اس لیے سرداران عرب نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی کہ مسلمان فوجیں شہروں کے اندر رہیں، کیونکہ اس صورت میں ضرور رعایا کو تکلیف پہنچتی، بلکہ ان کے قیام کے لیے الگ نو آبادیاں بنائی جاتی جن کو جنود امصار کہتے ہیں، اور سخت تاکید تھی کہ وہ عام رعایا سے تعلقات قائم نہ کریں۔ منصورہ، قندابیل، بیضا، محفوظہ اور ملتان وغیرہ انہی امصار عسکری میں سے تھے۔ جب مسلمان کسی ملک میں پہنچتے تو شریعت اسلام اپنے ساتھ لے جاتی، کیونکہ ان کا قانون وہی ہے اور وہ کسی دوسرے قانون کو فیصلے کا ذریعہ بنا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ سندھ میں بھی یہی قانون رائج کیا گیا اور قاضی مقرر کیے گئے کہ شرع کے مطابق معاملات کو طے کریں، لیکن ہندو مجبور نہ کیے گئے کہ وہ بھی اس قانون کو تسلیم کریں۔ چنانچہ وہ اپنے تمام معاملات و نزاعات جن کا تعلق حکومت سے نہ ہوتا تھا پنچایت کے ذریعے سے طے کرنے کے مجاز تھے۔ فوج میں اہل سندھ کو بھی آزادی کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہاں کا جنگ آزمودہ عنصر غالب ان کا طرفدار ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ جب کبھی عربوں نے سرکشی کی تو ان سے کام لے کر ان کو دبایا گیا۔ علاوہ اس کے سندھی افواج کو ملک سے باہر بھی دور دراز مقامات میں روانہ کیا گیا۔ چنانچہ جب 150 ہجری میں سلطنت بازنطین پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو افواج شام سے سندھی دستے بھی موجود تھے۔ عربوں نے جس شان کے ساتھ سندھ پر حملہ کیا تھا اور جیسی نمایاں کامیابی حاصل کی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کی پیش قدمی اور زیادہ جاری رہتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ صرف سندھ کے اندر ان کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ بھی 3 صدی کے اندر ہی اندر رفتہ رفتہ کمزور ہو کر نیست و نابود ہو گئی۔ اس کے اسباب پر جس قدر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بڑا سبب وہ نفاق تھا جو قبائل عرب میں باہم پیدا ہو گیا تھا۔ اگر خلیفہ اول یا دوم کے زمانے میں سندھ فتح ہو گیا ہوتا تو اس میں کلام نہیں کہ آج ہندوستان کی تاریخ کسی اور نہج سے مرتب کی جاتی، اور نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کی سلطنت یہاں کس حد تک وسیع ہو گئی ہوتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سندھ بنو امیہ کے عہد میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور جب عرب 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام اندرونی سازشیں جو ایک ملک کو تباہ کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ مستحکم ہوتی جا رہی تھیں، اور وہ تمام اندرونی سازشیں جو ایک ملک کو تباہ کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ مستحکم ہوتی جا رہی تھیں، اگر محمد بن قاسم اس قبیلہ پرستی کی بنا پر سندھ سے بلا کر قتل نہ کروا دیا جاتا تو یہ بالکل یقینی ہے کہ اس کا سلسلہ فتوحات چین تک پہنچ جاتا، جیسا کہ حجاج بن یوسف کا خیال تھا۔ پھر دقت یہ تھی کہ ہر نئے خلیفہ کے اصول حکومت اپنے پیشرو سے بالکل جدا ہوتے تھے،
اور ہر جدید حکمران کے ساتھ ساری دنیا نئی ہو جاتی تھی۔ اسی لیے کبھی کوئی گورنر اطمینان و سکون کے ساتھ نہ سندھ میں حکومت کر سکا اور نہ سلسلہ فتوحات کو بڑھا سکا۔ اگر کسی نے اصلاحات شروع کی اور آگے بڑھنے کے اسباب فراہم کیے تو بدقسمتی سے خلافت بدل جاتی اور اس غریب کو بھی معزول ہو جانا پڑتا۔ اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ گورنران سندھ کا مرکز خیال بدل گیا اور پایا تخت سے ہمدردی اٹھ جانے کی وجہ سے خود مختاری اور خود سری کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ پھر چونکہ سندھ میں عرب کے مختلف قبائل کے لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے، اس لیے جب عرب میں قبائل کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہاں کے قبائل بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے تھے۔ عہد بنی عباس میں بعض خلفاء ایسے ہوئے کہ یہ اختلاف قبائل چند دن کے لیے انہوں نے مٹا دیا تھا اور ان کے زمانے میں سندھ کی حالت بھی بہتر ہو گئی، لیکن خلیفہ معتصم کے زمانے میں یمنی اور نزاری نزاعات شروع ہو گئیں اور پھر سندھ انہی نزاعات کا شکار ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب مرکز حکومت ضعیف ہو جائے تو اس کا اثر نزدیک و دور تمام مملکت میں ہر جگہ پڑے گا۔ چونکہ عہد عباسیہ میں ہارون رشید ہی کے وقت سے اجمیوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا جو رفتہ رفتہ بڑھتا گیا، اس لیے تمام ان مقامات میں جہاں خالص عرب حکومتوں کا تعلق تھا ضعف پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب خوارج اور کرامتہ، ملاحدہ اور روافظ وغیرہ نے ساری سلطنت کے شیرازے کو درہم برہم کر دیا اور ہر جگہ حکومت کی عمارت متزلزل ہو گئی۔ چونکہ سندھ پایا تخت سے بہت دور واقع تھا اور تمام شورش پسند جماعتوں کے لیے یہ ایک اچھی جائے پناہ بن سکتا تھا، اس لیے یہاں خوارج اور علویین نے کافی قوت حاصل کر لی اور تمام مکرانوں سندھ میں پھیل کر سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ اب تک بہت سے خاندان سیدوں کے سندھ میں ایسے باقی ہیں جو انہی علویین کی اولاد سے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف سندھ کے اندر اپنے مستقل شہر قائم کیے تھے بلکہ مشرقی ہندوستان تک بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ اکثر موجودہ خاندان سادات انہی علویین کی ذریات میں سے ہیں جو کسی وقت وادی سندھ میں آ کر ٹھٹا اور بھگر پر مستولی ہو گئے تھے۔ یہ بالکل یقینی ہے کہ جب عربوں نے سندھ پر حملہ کیا اس وقت یہاں بودھ مذہب عام طور سے رائج تھا۔ بلازری نے ملتان میں سورج کے مندر کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام بدھ لکھا ہے، جس سے مراد غالباً بدھ نہیں بلکہ بودھ مذہب ہے۔ دیبل میں جو مندر تھا وہ بھی بدھ ہی کا تھا۔ اس کے متعلق تحفۃ الکرام کا بیان ہے کہ اس کی بلندی 120 فٹ تھی اور اس کے اوپر ایک قبہ یا گنبد بنا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ بدھ کا ٹوپ رہا ہو جیسا کہ سانچی وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ چچ جس نے دیبل میں قبضہ کر لیا تھا برہمن تھا، لیکن بت پرستی کے لحاظ سے برہمن قوم ایسی نہیں ہے جو بدھ کی پرستش کو منع کرتی یا خود اس طرف مائل نہ ہوتی۔ اس لیے بالکل ممکن ہے کہ چچ اور داہر بدھ کے اس مندر کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں اور فی الجملہ بدھ ہو گئے ہوں۔ اس امر کا ثبوت کہ اس وقت بدھ مذہب کا رواج تھا نہ صرف چینی سیاحوں اور ابن خردادبہ کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے بلکہ خود عربوں کے بیان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلاً بلازری کا بیان ہے کہ مندر کے پجاریوں کو سمنی کہتے ہیں۔ سمنی سنسکرت لفظ میں سرمن سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مذہبی بھکاری، اور مذہبی بھکاری خصوصیت کے ساتھ بودھ مذہب ہی میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح چچ نامے میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے دیبل فتح کیا تو وہاں کے 1000 برہمنوں نے استدعا کی کہ انہیں اپنے مراسم قدیم پر قائم رہنے کی اجازت دی جائے۔ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی اور وہ بدستور ہر صبح اٹھ کر ہاتھوں میں کاسائی گدائی لیے ہوئے بھیک مانگا کرتے تھے، اور یہ طریقہ بودھ مذہب والوں ہی کا تھا۔ اس کے ساتھ اگر اس امر پر غور کیا جائے کہ اس وقت تاریخوں میں کہیں گائے کی پوجا یا ستی وغیرہ کا ذکر نہیں ہے جو ہندوؤں کے ساتھ مخصوص ہے، تو یہ امر اور زیادہ محقق ہو جاتا ہے کہ اس وقت سندھ میں بودھ مذہب ہی رائج تھا۔